السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تمام قسم کی تعریفات بڑائی کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان جیسی بابرکت مہینہ عطا کیا۔ اللہ رب العالمین کی تعریف جس اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن جیسی مقدس کتاب دیا، اس اللہ رب العالمین کی تعریف جس نے ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185۔ اس مناسبت سے آج کا ٹاپک رمضان المبارک کے مہینے کے کچھ خصائص۔ یہ ایک ایسی مہینہ ہے جس میں بہت سارے خصائص موجود ہیں جو دوسرے مہینوں میں نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام تم پر روزے کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر اس روزے کو فرض کیا گیا تھا، اسی طرح تم پر بھی اس روزے کو فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ روزہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے ہے ایسی بات نہیں، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی قوم آئے ہیں تمام قوموں پر اس روزے کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ، سب سے افضل روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت داؤد ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ اس مناسبت سے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد کا روزہ سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے عمدہ روزہ ہے۔ اسی طرح
حضرت مریم علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوموں نے بھی روزہ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوموں نے بھی روزہ رکھا۔ اس سے یہ واضح ہو جاتی ہے کہ یہ روزہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے نہیں بلکہ تمام امت کے لیے یہ روزہ کو فرض کیا گیا تھا۔ اور اس واقعہ کو یاد کیجئے کہ جب اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے، اللہ کے رسول نے وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ محرم کے 10ویں تاریخ کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو محرم کی 10ویں تاریخ کو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن فرعون جیسے دجال قوموں سے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، اسی لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور اسی لیے ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ تم لوگ بھی روزہ رکھو۔ اور اللہ کے رسول نے ایک اور خواہش ظاہر کی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو صرف 10 نہیں بلکہ 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن آئندہ سال آتے آتے اللہ کے رسول اس دار فانی سے رخصت کر کے اللہ رب العالمین سے جا ملے۔ میرے بھائیوں، تو ان حدیثوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پہلے قوم بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن ان لوگوں کا طریقہ کچھ الگ ہے، ہمارا طریقہ کچھ الگ ہے۔ ان لوگوں پر رمضان المبارک کا مہینہ فرض تھا، ایسی بات نہیں، بلکہ روزہ فرض تھا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ رب العالمین نے اس روزے کو تمام امت کے لیے فرض کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا اسی طرح تم پر بھی ہم نے روزے کو فرض کیا ہے، تاکہ تم متقین بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو، تاکہ تم اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے سب کام کرنے لگو، اس لیے میں نے اس روزے کو فرض کیا۔ اب آئیے چند خصائص بیان کرتے ہیں اس روزے کی، اس مہینہ رمضان کی۔ یہ ایک ایسی مہینہ ہے کہ جس کو مل گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک وہ حدیث ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں، دو آدمی اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور دونوں بیک وقت اسلام قبول کرتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ عرصہ بعد ایک آدمی میدان جنگ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں، وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اسلام کو بچانے کے خاطر اپنے جان کو گوا دیتے ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت کر کے شہادت نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے 1 سال بعد جو اس کے ساتھ اسلام قبول کیے تھے اس آدمی اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اور مجھے بہت تعجب محسوس ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو آدمی شہادت نصیب ہوا ہے جس آدمی کو، وہ پہلے جنت کے اندر نہیں جا رہے ہیں بلکہ 1 سال بعد جو آدمی اس دنیا سے کوچ کر کے گئے ہیں وہ آدمی پہلے جنت کے اندر جاتے ہیں۔ جس کو شہادت ملی، جس نے اسلام کو بچانے کے خاطر، جس نے ایمان کو بچانے کے خاطر، جس نے قرآن کو بچانے کے خاطر اپنے جان کو رب العالمین کے راستہ میں لٹا دیا، وہ آدمی بعد میں جنت کے اندر جا رہے ہیں، اور جو 1 سال بعد انتقال کیے ہیں، عام موت مرے ہیں، وہ پہلے جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعہ کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول میں نے خواب میں ایسی دیکھا، ماجرا کیا ہے؟ مجھے تو بہت تعجب محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے طلحہ، تمہیں تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ اس کو 1 سال اس کو ملا تھا، اور ملنے کے بعد اس میں ایک رمضان المبارک کا مہینہ بھی پایا، اور اس نے رب العالمین کے پاس گڑ گڑایا، اور اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ اس کی برکت سے، یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے برکت سے رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا، اس کی درجہ کو بلند کر دیا، اور اس کو پہلے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ میرے بھائیوں، تو یہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیات ہے، ایک خصائص ہے کہ اس میں اس کو جو جس کو یہ مہینہ مل گیا وہ خوش نصیب بن گیا۔ میرے بھائیوں، سلف صالحین 1 سال سے انتظار کرتے تھے کہ کاش مجھے رمضان المبارک کا مہینہ مل جاتا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ تھے اگلے سال ہمارے ساتھ، لیکن اس سال دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ کب کس کو جانا ہے کسی کو پتہ نہیں۔ اینما تدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی رہو رب العالمین تمہیں موت دے گا، اور موت کس گھڑی آئے گی کسی کو پتہ نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34 کے اندر کہ موت کس وقت کہاں کس کو آئے گا یہ کسی کو پتہ نہیں، لیکن مرنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، لہٰذا ہم اس کی اہتمام کریں۔ اب آئیے اس مہینے کی چند خصائص کو بیان کرتے ہیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ اس مہینے میں رب العالمین نے قرآن جیسی ببرکت، قرآن جیسی مبرہ کتاب کو اس دنیا کے اندر نازل کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کے اندر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہم نے اس قرآن کو رمضان کے مہینے میں اتارا ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے، پوری انسانیت کو راستہ دکھانے کے لیے یہی کافی ہے، اور جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی نشانیات موجود ہے، خلم خلا نشانیات موجود ہے۔ اس قرآن کو ہم نے مہینہ رمضان میں نازل کیا۔ میرے بھائیوں، تو اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیات یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب کو اس دنیا کے اندر نازل کیا جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، جو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اے نبی آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، 1000 مہینے سے زیادہ بہترین ہے، 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ لیلۃ القدر، اس لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو نازل کیا جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ یہ 1000 مہینے کے برابر ہیں، نہیں، یہ 1000 مہینے کے برابر نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، خیر ہے، بہترین ہے۔ اور خیر عربی گرامر کے اعتبار سے خیر اس میں تفضیل ہے جس کا معنی ہے سب سے بہترین، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 کے اندر کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے امت محمدیہ تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے عمدہ امت ہو، تم سب سے افضل امت ہو، اس لیے کہ تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کے رہنما کے لیے نکالا گیا ہے۔ خیر
سب سے بہترین امت ہو۔ دنیا کے اندر جتنے بھی امت ہے، ہندو، کرسچن، بدھزم، جین، جتنے بھی امت دنیا کے اندر ہیں، یہودی، نصارہ، عیسائی، جتنے امت ہے، تمام امت سے تم لوگ بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ خیر اسم تبجیل جس کا معنی ہے سب سے بہترین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا، مہینہ رمضان میں نازل کیا۔ یہ رمضان المبارک کے خصوصیات میں سے سب سے بڑی خصوصیات ہے۔ نمبر 2، اس مہینے کی خصوصیات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے گنہگار بندہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس مہینہ رمضان میں اللہ رب العالمین کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حالات ایمان میں روزہ رکھتا ہے، صوم ادا کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ومن قام فی رمضان ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں حالات ایمان میں اور رب العالمین کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے نیکی کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، جو تراویح ادا کرتا ہے، جو قیام اللیل کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو رب العالمین اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے لیلۃ القدر کے اندر قیام کیا ایمانی اعتبار سے، ایمانی حالات میں اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے بھی تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، تو اس مہینے کی دوسری خصوصیات یہ ہے کہ رب العالمین اس مہینے میں اپنے بندے کو زیادہ سے زیادہ معاف کرتا ہے۔ یہ برکت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین دوسرے مہینے میں اتنی زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو معاف نہیں کرتا ہے جتنا اس مہینے میں معاف کرتا ہے۔ اب آئیے، تیسرے نمبر خصوصیات یہ ہے اس مہینے کی کہ اس مہینے میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 2008 کے اندر آئی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان آ جاتا ہے، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کی تیسری خصوصیات یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے کلوز کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں شیطان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے آتے ہی
मरदतुल जिन सुफ़िदतिश्शयातीन व मरदतुल जिन, शैतान को जकड़ दिया जाता है, जंजीरों से बांध दिया जाता है, और जितने भी शैतान जिन जो ख़राब जिन हुआ करते हैं उसको भी क्या किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, ताकि लोगों को, ताकि मुसलमानों को वसवसे में ना डालें। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान को भी जकड़ देता है और जिन को भी रब्बुल आलमीन जकड़ लेते हैं, अपने सिकंज में ले देते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक के महीने की चौथी खुसूसियात यह है कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और पाँचवीं नंबर खुसूसियात यह है कि इसमें शैतान को जकड़ दिया जाता है, शैतान को जंजीर से बांध दिया जाता है। इस महीने की और एक बड़ी खुसूसियात यह है कि अगर कोई इस महीने में उम्रा करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हज का सवाब देगा। अल उम्रतु फी रमज़ान तअदिलुल हज, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इब्न माजा की हदीस है कि इस महीने के उम्रा को अल्लाह रब्बुल आलमीन हज में बदल देता है। यानी दूसरे महीने में हज करने में जितना सवाब दिया जाता है, जितना नेकी दिया जाता है, अगर कोई इस महीने में उम्रा करता है, अगर कोई इस महीने में रब्बुल आलमीन की रजाजुई के लिए उम्रा करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उतना ही सवाब देगा जितना हज में सवाब है। उम्रतु फी रमज़ान तादिलु हज, इस महीने का उम्रा अल्लाह रब्बुल आलमीन हज में बदल देता है। मेरे भाइयों, तो ये एक पाँचवीं नंबर खुसूसियात ये है इस महीने की कि अगर कोई इस महीने में उम्रा करता है तो उसको हज का सवाब दिया जाएगा। नंबर 6 नंबर खुसूसियात क्या है? 6 नंबर खुसूसियात ये है, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यानी ये हदीस कुदसी है कि जितने भी इबादत हैं, तमाम इबादतों का बदला रब्बुल आलमीन फरिश्तों के जरिए से बंदे को अता करता है, लेकिन सौम एक ऐसी इबादत है, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने हाथों से देगा, जिसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद अपने आप में देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है, सौम मेरे लिए है, व अना अजज़ी बिही, और मैं ही इसका बदला दूंगा। जितने भी इबादत हैं इस्लाम के अंदर, हज, नमाज, ज़कात और जितने भी इबादत हैं, तमाम इबादतों का बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मैंने फरिश्तों के जरिए से दूंगा, लेकिन एक इबादत रमज़ान का रोज़ा, इसका बदला मैं अपने हाथ में दूंगा। क्यों? इसलिए कि जितने भी इबादत हैं, तमाम इबादतों का 2 मकसद हुआ करता है, एक लोगों को दिखाने के लिए और एक रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए। अगर कोई हज करता है तो उसमें भी 2 रास्ता है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए और एक लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी करने के लिए। कोई सदका देता है तो इसमें भी 2 रास्ता है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए और दूसरा क्या, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन सौम एक ऐसी इबादत है जिसमें एक ही रास्ता है, रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें एक ही रास्ता है, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को रिजाजुई के लिए, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। लोगों को दिखाने के लिए ये नहीं किया जा सकता है। क्यों? एक पागल भी पूरे दिन 15-16 घंटा एक पागल भी भूख और भूख की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं करेगा। दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए किया जाता है। मेरे भाइयों, अगर कोई दिखाने के लिए रोज़ा रखता है तो ये रोज़ा ही नहीं है। क्यों? वो जानता है कि मैं रोज़े के हालात में नहीं हूँ। अगर कोई दिन के दोपहर में जा कर के कुछ खा लेता है
تو اس کو تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے روزہ نہیں رکھا کیونکہ میں دوپہر کے وقت کچھ کھا لیا ہوں۔ اگرچہ لوگ اس کو روزے دار سمجھے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو روزے دار نہیں سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسی کا بدلہ دوں گا۔ روزہ صوم میرے لیے ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کا بدلہ ہوں، یعنی اللہ رب العالمین خود ہی روزے کا بدلہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ روزے کی خصوصیات، 7 نمبر خصوصیات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کا بدلہ خود اپنے ہاتھ میں دے گا۔ 8ویں نمبر خصوصیات اس روزے کا کیا ہے؟ ڈھال۔ روزہ ایک ڈھال ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ روزہ تمام برائیوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ جس طرح میدان جنگ میں دشمنوں کے ہاتھ سے بچنے کے لیے ڈھال استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح روزہ ایک ڈھال ہے، آپ کو دنیا کے تمام برائیوں سے بچا لے گا، آپ کو تمام خرافات سے یہ روزہ بچا لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ یہ روزہ ایک ڈھال ہے، انسان کو تمام برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے۔ جس طرح میدان جنگ میں لوگ ڈھال استعمال کرتے ہیں دشمنوں کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اسی طرح روزہ ایک ڈھال ہے تمام برائیوں سے بچنے کے لیے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصوم جنۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن روزہ ڈھال بن کر کے آئے گا، آپ کو جہنم کی تپش سے بچا لے گا۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ رب العالمین کل قیامت کے دن آپ کو یہ روزہ ڈھال کے اعتبار سے دے گا، جہنم سے آپ کو بچا لے گا۔ اور ایک خصوصیات یہ ہے کہ ایک ایسا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، یہ خاص روزے دار کے لیے رب العالمین نے تیار کیا ہے، خاص صرف روزے دار کو اللہ رب العالمین اس میں دے گا، کسی دوسرے کو نہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے ریان، اور یہ خاص روزے دار کے لیے بنایا گیا ہے، روزے دار کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العالمین یہ آپ کو عطا کرے گا جنت ریان۔ تو ایک خصوصیات یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اللہ رب العالمین یہ ثواب عطا کرے گا۔ اب آئیے اس مہینے کی 9ویں نمبر خصوصیات یہ ہے کہ اس مہینے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتکف یوما یبتغی وجہ اللہ، جو شخص ایک دن اعتکاف کرتا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی رضاجوئی طلب کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو جہنم سے اتنے دور، اس کو جہنم سے 3 خندق کی دور کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک خندق کی مسافت زمین و آسمان سے زیادہ مسافت، اتنے دوری کی مسافت کر دے گا جہنم سے اس کو، یعنی وہ جہنم کے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول جتنے دن تک زندہ رہے اعتکاف کیے۔ 10ویں نمبر خصوصیات یہ ہے کہ اس مہینے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ چند خصوصیات رمضان المبارک کے مہینے کا ہے جو دیگر مہینے میں اللہ رب العالمین نے یہ خصوصیات نہیں رکھی ہے۔ اور
میرے بھائیوں، تو ہم آخر میں اللہ العالمین سے دعا کریں گے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے جتنے بھی عبادات ہیں تمام عبادت کو اچھی طرح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام حضرات گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خامو خواہ یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر گندی چیزوں کو نہ دیکھ کر کے قرآن مجید سنیے، قرآن مجید پڑھیے، کم سے کم اس مہینے میں 1 مرتبہ ختم کیجئے۔ میرے بھائیوں، اگر ہر نماز کے بعد کم از کم 2 صفحہ اگر پڑھی جائے تو رمضان المبارک کے مہینے میں 1 مرتبہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ حافظی قرآن جو ہے وہ 10 صفحہ میں 1 پارہ ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ دن میں ہر نماز کے بعد 2 صفحہ پڑھتے ہیں تو دن میں 1 پارہ ہوتا ہے اور مہینے کے اندر 30 پارہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کوشش کیجئے کم سے کم 1 مرتبہ قرآن کریم کو ختم کرنے کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی بابرکت سے ہم لوگوں کو کورونا جیسی مہلک بیماری سے نجات دے۔ رب العالمین، آج ہم محروم ہیں مسجد جانے سے، آج ہم محروم ہیں اجتماعی طور پر افطاری کرنے سے، رب العالمین آج ہم محروم ہیں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے سے، آج ہم محروم ہے عمرہ کرنے سے، آج ہم محروم ہے حج کرنے سے۔ ہو سکتا ہے کہ حج بھی ہم نہ کر سکیں۔ رب العالمین تو اس مہلک بیماری سے ہم لوگوں کو نجات دے۔ بار الہ تو ہی شفا کرنے والا ہے، تو ہی نجات دینے والا ہے۔ آج پورے دنیا کے لوگ ناکام ہیں، بے بس ہے، بس ایک تو ہی ہے کہ ہم لوگوں کو اس کورونا جیسی مہلک بیماری سے نجات دے سکتا ہے۔ رب العالمین تو ہم لوگوں کو اس کورونا جیسی مہلک بیماری سے نجات دے، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔